السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت کون؟ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں بول رہا ہوں. ہاں حضرت، میں رضوی ڈائری سے آپ کا نمبر نکال کے معلوم کرا. جی رضوی ڈائری ہے نا، اس میں آپ کا نمبر تھا. اچھا اچھا اچھا. تو آپ تو حضرت احسن علماء کے مرید ہیں؟ نہیں، تاج العلماء کے. اور ان کے بڑے بھائی کے؟ بڑے بھائی نہیں، پیر، ان کے پیر مرشد. اور تو ماشاءاللہ آپ کی تو پھر عمر بہت زیادہ ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تبھی والد صاحب نے مرید کرا دیا تھا. تو ایسا لگتا ہے حضرت کہ وہ آپ کے پیر بھائی وہ بھی ہو گئے مفتی خلیل احمد صاحب بدائی والے. ہاں 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 بالکل بالکل. تاج العلماء سے بھی خلافت تھی حضرت مفتی خلیل صاحب کو. جی جی جی. بہت بڑے عالم تھے صاحب مفتی خلیل احمد. جی 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 جی. تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی کی تاج العلماء میں سمجھتا تھا بھائی ہوں گے، لیکن آپ نے کہا ان کے پیر مرشد ہیں. ان کے پیر مرشد. جی جی. احسن العلماء سید مصطفیٰ. جی جی جی. بہت بڑی خوشی ہوئی صاحب. تو بریلی میں حضرت کیا آپ کا وہ ہاسپٹل چل رہا ہے؟ نہیں، اٹاوا میں رہتا ہوں. اٹاوا میں. ہاں میں نے پڑھا تھا بھی. تو حضرت ایک مسئلہ چل رہا ہے مالیگاؤں میں. جی. سنیوں میں آپس میں لڑائی ہونے والی ہے وہاں پر بہت تگڑی. ارے وہ کیا ہے، ایک امین القاضی کا نام سنا ہوا آپ نے؟ تو وہ عالم تو ہے نہیں، نہ قاری ہے، نہ حافظ ہے، نہ سید ہے. اور وہ یعنی کیسی تقریر اس نے کر دی، نہ اس کا سر نہ پیر، بس وہ اوٹ پٹانگ بول دیتے ہیں. وہ گنڈے بول دیا اس نے عالموں کو، بڑے بڑے عالموں کو گنڈے بول دیا اسٹیج کے اوپر، اور ہاتھ اڑوائے کہ ہاتھ اٹھاؤ. تو اس پر سے ببال ہو گیا ہے وہاں پر مالیگاؤں میں. مناظرے کی نوبت آ گئی کہ مناظرہ کرو. اب پھر شاسن نے منع کیا کہ نہیں، مناظرے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ماحول خراب ہو سکتا ہے. جی جی. اب یہ کیا ہے، یہ بول دیتے ہیں، دوسرے عالموں کو آگے کھڑا کریں گے صاحب، یہ مناظرہ کریں گے. جی جی. وہاں پر جو کٹر سنی حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب نعمانی، اچھا، وہ بہت کٹر سنی عالم ہے. وہ غصہ ہو رہا ہے بہت زیادہ امین القاضی پہ کہ تو کر مناظرہ، تو نے کہا ہے تو کر مناظرہ. جی جی. دوسرے عالم کیوں کریں، یعنی سنی دوسرے عالم کیوں کرے، تو کر. ہاں. تو اب وہ پیچھے امین القادری ایسا ہی ہے، ہم بھی ان کے خلاف ہیں بہت. اچھا. اور ہم امان میاں صاحب سے ان کی شکایت بھی کر چکے ہیں. اچھا، پھر یہ کیوں نہیں مانتے یہ لوگ جب خانقاہ؟ ارے وہ کوئی عالم تو ہے نہیں، ایسے بولتے ہیں لوگ جو ہیں ان کے دیوانے ہوئے پڑے ہیں. بس وہ چیخنے چلانے کو لوگ پسند کرتے ہیں، چلانے والے، گلا پھاڑنے والے ہیں. انہوں نے دو چیزیں جو ہیں بہت غلط کہی ہیں. کیا کیا؟ اب یہ یاد نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جی دو چیزیں جو ہیں انہوں نے غلط کہی ہیں بہت. پکڑی بھی گئی ہیں وہ چیزیں. خود امان میاں نے بھی ان کو ڈانٹ لگائی کیا مارے شریف میں؟ ہاں مارے شریف کے نہیں، اس پہ نہیں، لیکن انہوں نے ڈانٹا ہے ان کو الگ میں خود ہمیں. ہاں حضرت نے، امان میاں صاحب نے، امین میاں صاحب کے صاحبزادے جو ہیں امان میاں صاحب تو مجاہد ملت ہیں صاحب، اس زمانے کے اندر مقبول ہیں. وہ جی جی بہت بڑا کام کر رہا ہے علی گڑھ میں. میری ملاقات علی گڑھ میں ہوئی تھی پروگرام میں. اچھا اچھا اچھا. مولانا مفتی اشفاق صاحب بھوجپور والے آئے تھے، اور ایک مولانا نور عالم صاحب تھے، ان کی تقریر تھی، پھر میری تھی، ایک مفتی اشفاق صاحب کی تھی. جی جی. وہیں پر امان میاں صاحب، سید امان میاں صاحب آئے تھے، ان کے خادم تھے نا جو والد صاحب کے خادم، جی جی، جناب اکبر علی صاحب. جی جی. تو آپ نے صحیح بتایا. ہاں بالکل ڈانٹا ہوگا اس کو، بالکل ڈانٹا. جی جی. لیکن یہ اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ایک دم توبہ کر لیتا ہے، پھر وہی بکواس شروع. ہاں. اب بڑے پیر صاحب کا اس طرح سے مرتبہ بتاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے بھی افضلیت کا درجہ دے دیتے. جی جی. کیا معلوم کیا کیا کہہ دیتا ہے، وہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جی. نہ عالم ہے، نہ قاری ہے، نہ ارے بھائی پہلے پڑھ لے اچھی طرح. جی. اسٹیج پہ آ جائے بس، وہ مہاراجا شہید سے اسے موقع مل گیا نا، اور اس میں بولنے کا. جی جی. اور پھول گیا کہ مجھے مہاراجا شہید سے موقع مل رہا ہے. جی جی. بریلی والے سے موقع نہیں دیتے صاحب. جی جی. وہاں اسٹیج جو اسلامی انٹر کالج ہے، جامعۃ العلماء، کو کوئی لفٹ نہیں ہے. جی. تو یہ باقر گنج والا تو کسی کو بھی بلا لیتا ہے، جو باقر گنج میں مدرسہ کھول رکھا ہے، جس کو چاہتا بلا لے. وہ کسی دن ندویوں کو بھی بلا لے گا، بولو یہاں کے. کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. جی. یہ آپ نے بہت اچھی خبر دی حضرت کے تاج العلماء سے آپ مرید ہیں. جی جی. تو آپ کی عمر جب 3-4 سال ہی 67 سال ہے. میری عمر 67 سال ہے. تو ان کو میں جب پیدا ہوا تھا تبھی والد صاحب نے بیعت کرا دیا تھا. تو والد صاحب جو تھے وہ ان کے خاص مریدوں میں سے تھے، تاج العلماء کے. اور ہاں وہ وہاں ماسٹر تھے. وہاں اسلامی انٹر کالج تھا ایک، ہندو مسلم انٹر کالج ماریرا.
اس میں وہ ٹیچر تھے انگریزی اور میتھمیٹکس کے. اچھا اچھا. تو وہ تاج العلماء کے بہت ہی قریبی تھے, روزانہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. کیا نام تھا ان کا والد صاحب؟ محمد سمیع خان. محمد سمیع خان. جی جی. تو ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو وہ والد صاحب ہمارے ایسے شخصیت تھے کہ جو کہ تاج العلماء کی جب گدی نشینی ہوئی تھی تب اس وقت ان کے گواہی میں دستخط تھے. پھر احسن العلماء کی گدی نشینی ہوئی, اس میں بھی دستخط تھے. تو امین میاں کی جب گدی نشینی ہوئی تو انہوں نے بھی بلایا کہ آپ ہمارے پہ بھی دستخط کیجیے ماں صاحب. اور اتنا معاملہ تھا آپ کے والد صاحب. جی 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 جی. واہ صاحب, کمال کمال. وہ خدمت کی ہے صاحب آپ کے والد صاحب نے. جی جی. تاج العلماء تھے صاحب. جی جی. آپ نے تو وہ یہاں عیدگاہ کے امام بھی تھے وہ. تو آپ نے شاید ان کو تھوڑا بہت دیکھا تو ہوگا مفتی خلیل احمد صاحب کو. ہاں دیکھا ہے. مہاراج شریف میں ہری پگڑی باندھ کے آتے تھے. ارے صاحب علم بہت تگڑا تھا. بہت گورے سے تھے, بہت خوبصورت سے. بہت خوبصورت اور بڑے عالم. جی جی یاد ہے. میں بچپن میں جو ہے مہاراج شریف کی جو عرس ہوتا تھا وہ ایک اندر جو ہے جو برآمدہ ہے بس وہی بھرتا تھا, اتنے ہی لوگ آتے تھے. مفتی خلیل صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ مارے والے کہتے تھے کہ علم کا مفتی وقت آ رہا ہے. مفتی خلیل صاحب کو دیکھ کے مفتی وقت. ارے ان کی خدمت ایسی خدمت ہے کہ جو ہندوستان جس کو یاد رکھے گا, ہندوستان پاکستان ان کی خدمت ہے. ہاں کتاب ہے ہمارا اسلام. ارے واہ مطلب جی بہت بہت شاندار کتاب ہے. آپ سمجھیے اس میں اتنی معلومات ہے کہ بچے سے لے کر کے اور جب نوجوان اور بوڑھے تک سبھی اس سے پورا استفادہ لیتے ہیں. اور اس کو پڑھنے کے بعد میں سناٹن سنی ہو جاتا ہے آدمی, اور تمام مسائل بھی جان لیتا ہے دین کے. بہت ہی گہرے بڑے عالم تھے صاحب. بجنور کے تھے. تو ہم نے بہت ان کی کتابیں قریب 15-20 کتابیں لے کر کے بہت بڑے ان کے ایک بھائی بریلی میں لے کر کے ہم نے ان کو لوگوں کو تحفے میں دی ہیں. ان کی کتابیں بہت شاندار کتابیں. بہت غضب کی آپ نے معلومات رکھی جی. ہاں میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر افضال احمد برکاتی, صدر ہاسپٹل ارجن نگر ضلع ایٹا. جی جی جی. ایٹا سے ہم تو مہاراجا شریف تو آئے یحییٰ میاں صاحب میں رکے تھے. اچھا اچھا. سید یحییٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں رکا تھا. ان کو میں نے بلایا بھی تھا صفی پور میں. اچھا اچھا. بہت سادہ آدمی تھے اور کوئی نظرانہ نہیں. وہ بھی یہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے مولویوں. جی 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 جی. ایک بات تو سنا ہے انہوں نے یوسف رضا کو ڈانٹ دیا تھا اسٹیج پہ. جی جی جی. وہ پہلے کے عالم صاحب ایسی خوشامدیں پسند تھوڑی. جی 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 بالکل. حضرت شریف میں تو انتخاب عالم قدیم وہ حشمت علی صاحب کو اتار دیا تھا اسٹیج سے گھٹیا زبان بولنے کی وجہ سے. آپ کو تو معلوم ہوگا حضرت. نہیں ہم کو نہیں معلوم. اب مریض آ گئے ہیں ہمارے پیشنٹ. اچھا میں یہ پہنچا دوں کہ حضرت نے فرمایا کہ عثمان میاں صاحب نے بھی ان کو ڈانٹا ہے. امین میاں. ہاں بالکل بالکل. یہ میں بتا دوں. مجھے لکھ کے دیا انہوں نے. زبانی نہیں لکھ کے دیا مجھے انہوں نے. کیا لکھ کے دیا؟ ان کی تحریر میرے پاس ہے. میں نے ان کو بھی میں نے ان کو کہہ چکا ہوں, سمجھا چکا ہوں ان کو. یعنی لکھ کے تحریر میرے پاس ہے. امین مالیگاؤں والے کے بارے میں لکھ کے دیا ہے. ہاں کہ سمجھ جاؤ سدھر جاؤ. ہاں سدھر جاؤ. ہاں ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف سے پہنچا دوں گا کہ حضرت نے بالکل بالکل یہ خبر دی ہے کہ یہ میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں. مجاہد ملت فخر اہل سنت. یہ بات جو ہے وہ قریب 5-6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا زیادہ پرانی نہیں ہے, ابھی کی ہے. ہاں زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یعنی سید امان ملت اور مجاہد ملت سید امان میاں صاحب جو مہاراجا شریف کے گدی نشین ہے. سید امین ملت میں ہمارے اہل سنت کے بیٹے ہیں. انہوں نے ان کو لکھ کے دیا امین مالیگاؤں کو کچھ سدھر جاؤ. ہاں بالکل. عادتیں سدھار لو, یہ بکواس مت کر. اور امان ملت ہمارا ہی خطاب دیا ہوا ہے. ارے جی واہ واہ صاحب. وہ تو علی گڑھ میں جاتا رہتا ہوں, بہت ان کی مانتان ہے. علی گڑھ کے علماء وہ امام لوگ ان کی بڑی قدر. مجھے وہ انکل کہتے ہیں. اچھا جی. آپ جانتے ہوں حافظ طارق صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں پر. نہیں آپ آج کل کے مجھے معلومات نہیں ہے. علی گڑھ میں دیکھتا ہوں. ہاں تو معلومات نہیں ہے میں زیادہ. تو میں صحیح ہے. آپ نے تو امان ملت کے خطاب دے دیے صاحب. بہت آپ کی تو بہت ان کے قریب قربت ہوگی بہت زیادہ. جی جی جی. اور سید امین ملت تو صاحب ہندوستان کے چمکتے ہوئے سورج ہیں. بالکل بالکل. سمجھ لو شمس ماہرہ ہے زمانے کے. بالکل بالکل. اور انہوں نے جو کام کر دیے جامعۃ البرکات علی گڑھ بنا کر دوسری یونیورسٹی بنا دی.
جی 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 دیکھیے وہ علی گڑھ یونیورسٹی البرکات جو انہوں نے بنایا ہے، ہاں ہاں بالکل بالکل، وہ کیا شاندار، البرکات جا چکا ہوں، کئی بار جا چکا ہوں، ارے کیا وہاں میں لیکچر بھی دے کے آئے تھے، ایک بار لیکچر بلایا تھا وہ میرے لیے امان میاں صاحب نے، مجھے ایوارڈ دینا چاہ رہے تھے وہ جی امان میاں صاحب نے لیکچر دینے کے لیے بلایا تھا ایک بار ہم کو، مجھے بھی ایوارڈ لیکچر بھی دینا دیا چاہ ہم رہے نے، تھے، مجھے خبر وہ بتائی تھی انہوں نے، سلمان صابری صاحب نے، سلمان، جی جی انہوں نے وہ کورٹ ممبر ہی تھے یونیورسٹی، انہوں نے بھی تقریر کے لیے بلایا تھا، میں تھا گجرات، تو جی کہا جی آج آپ آ جاؤ، حضرت امین ملت آپ کو ایوارڈ دیں گے، لیکن وہ بس میرے ساتھ یہ کہہ لو محرومی کہہ لو، میں آ نہیں پایا، گجرات تھا بہت دور اور پھر آنا مشکل جی ہو تھا، نہیں جی تو جی مجھے ان کے ہاتھوں سے ایوارڈ ملتا تو کیا بات تھی صاحب، سید امین ملت جی جو معمار جی اہل سنت شمس ماجرا ہے، اس زمانے کے بالکل بالکل علماء کو قدر کرنا چاہیے کہ ان بالکل بالکل کی سرپرستی میں کام کریں، بالکل بالکل، تو آپ نے یہ خبر اچھی دی کہ امان ملت نے ان کو ڈانٹا اور لکھ کے دیا ہے امین مالیگاؤں کو، نہیں ہمیں لکھ کے دیا ہم کو، آپ کو کیا لکھ کے دیا؟ ہمیں لکھ کے دیا کہ ہم انہیں سمجھا چکے ہیں، اچھا یہ لکھ کے دیا کہ ہم امین مالیگاؤں والے کو سمجھا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، ہاں تو ان کے خاندان سے تو کوئی نسب نامہ کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا، جی جی کوئی مطلب ہی نہیں، ارے نہیں نہیں ہے کوئی مطلب ہی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اب اپنی آپ میں کچھ بھی کہتے رہو تم، سید کی وجہ سے ان کی عزت بھی کی جاتی ہے، اگر معاشرے میں اگر سید نہیں ہوتے تو عزت بھی نہیں کی جاتی ان کی، کس کی؟ ان کی امین قادری کی، سید امین قادری کی، سید لکھتے ہیں نا اپنے آپ کو، وہ تو سید ہونے کی وجہ سے عزت کی جاتی ہے، ارے وہ ہے تو نہیں، لیکن اب لکھ دیں تو کچھ بھی لکھ دیں اس کو، وہ الگ بات ہے، وہ تو دنیا میں مشہور ہو گئی، بات یہ نہیں ہے، جی جی اب وہ اپنے آپ کو ادھر سے جوڑ لیں ماجرا سے، خلافت لے لیں، وہ ایک الگ بات ہے، جی لیکن اب کیا کریں، خلافت دے کر لوگ باغ جی جی مجبور ہو جاتے ہیں، کیا کریں، جی ہاں جی ڈانٹ ڈپٹ سکتے اچھی ہیں، بات ہے، انشاءاللہ پھر کریں گے بات آپ سے، ٹھیک ہے، میں یہ پہنچا دوں گا مریض کہ آنے لگے ہمارے، حضرت نے تحریر بھیج دی ہے کہ امان میاں صاحب نے اس کو ڈانٹا ہے، سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پہنچا دوں، ہاں ہاں ٹھیک بالکل 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 کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سلام۔